بریک کے بعد جو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو جائے ذرا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. رحیم صاحب, پرویز مشرف صاحب کی ان کے وکیل جناب قصوری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کل پیش نہیں ہوں گے عدالت میں. مشرف صاحب اور ان کی شاید میڈیکل رپورٹ دکھا کر کوئی ایگزیمشن کے لیے اپلائی کیا جائے گا کورٹ کے سامنے, اسپیشل کورٹ کے سامنے, جہاں ان کا ٹریزن ٹرائل چل رہا ہے. کچھ خبریں اس حوالے سے یہ بھی آ رہی تھیں کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ شاید جو باہر ملک سے باہر برطانیہ میں غالباً ان کی رپورٹس بھیجی گئی ہیں, وہاں پر انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں پرویز مشرف صاحب, کیونکہ قید کے اندر رہے ہیں بہت عرصہ, تو ان کو کسی پرفضا مقام پہ جانا چاہیے. یہ کسی مختلف جگہ رپورٹ ہو رہا تھا, تو اب پرفضا مقام لندن ہو سکتا ہے. ہاں لندن ہو سکتا ہے نا, ہاں لندن ہو سکتا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں تو وہ ٹینشن میں تو وہ ہیں, ہاں مگر آپ اور میں بھی ٹینشن میں ہیں سارا دن, نہیں ہے؟ ہاں مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہماری ٹھیک ٹھاک کھچائی کرتے رہتے ہیں, ہے نا, اور وہ مطلب ہے کہ تو پھر ہمیں بھی کوئی پرفضا مقام پہ جا کے ٹھکانہ لگانا چاہیے. اچھا آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم انڈر پریشر نہیں ہیں. ہیں بالکل, میں تو ہوں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ کرکٹ میں جب ہارتے ہیں تو وہ میری پٹائی ہو جاتی ہے, اچھا جب جیتتے ہیں تو مصباح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. وہ تھوڑی قسمت, میری قسمت. تو پھر میں تو بڑا ٹینشن میں, مجھے بھی آپ مہربانی کر کے بھیج دیں کسی اچھی جگہ پہ. ذہنی طور پہ میں سکون میں ہوں. تو آپ کہاں بھیجنا چاہیں گے؟ انگلینڈ نہیں آپ بتائیں نا, کوئی اچھی جگہ بتائیں. انگلینڈ آپ مجھے انگلینڈ بھیجنا چاہ رہے ہیں, وہاں تو الطاف بھائی ہیں, وہاں تو اور ٹینشن ہو جائے گی میری. اچھا چلے ٹھیک ہے, رہنے دیں, دبئی چلے جائیں. دبئی جنرل پاشا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ تو مجھے کمال کر رہے ہیں. آپ چلیں فرام دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. نہیں آپ پھر ایسا کریں امریکہ چلے. ہاں تو وہاں تو وہ مور لا دیں گے جی امریکن ایجنٹ, یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں. پھر آپ رشیا چلے جائیں. ہاں KGB ایجنٹ بن جاؤں گا جا کے. پھر ایک کوئی جگہ رہ جاتی ہے, وہ کسی کینیڈا چلے جاؤ, اتنے سردی ہے, ٹھنڈ. نہ جناب, وہ تو طاہر القادری صاحب بیٹھے تھے. میں اچھے ٹھیک ہے, نہیں میں یہی ٹھیک, شدرے ٹھیک ہے, سکون آ جائے گا, سکون آ جائے گا راوی کے کنارے پہ بیٹھ کے. ٹھیک بس ٹھیک. اچھا نہیں مجھے یہ سر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اب سکون کے لیے جنرل صاحب کو بھیجا جائے گا لندن یا دبئی جا کے, تاکہ سکون میں رہے ہوں. نہیں وٹ ڈو یو تھنک اس کے پراسپیکٹس ہیں؟ مطلب یار یہ ساری وہی ہے, سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھیں قانون نے تو لیٹر کے اوپر جانا ہے. اگر ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں پرسکون جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے اور وہ انڈر لاٹس آف ٹینشن ہے, مگر یہ دیکھیے ایک بات نہ بھولیے گا نا, جوکس اسائڈ, مطلب ٹریزن کا چارج لگنا, اور ساری قوم کہہ رہی ہے ٹریزن کا چارج لگا ہوا ہے, آرٹیکل 6, ججز بھی آپ کے خلاف, گورنمنٹ بھی آپ کے خلاف, میڈیا بھی آپ کے خلاف. تو مطلب ہے یار ایک نارمل انسان جو ہے, اٹس لائک لیونگ ان ڈیتھ رو. لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ جی بڑے محل میں رہ رہے ہیں, اٹس ناٹ فیئر. اس قسم یہ تو اٹس لائک اے نوز اراؤنڈ یور نیک. ایوریبڈی وانٹس یور ہیڈ. ہاں تو مطلب ہے کہ یہ تو اٹ از فل آف ٹینشن. آپ کو یاد ہے کہ جب زرداری صاحب کے اوپر پریشر پڑا تھا میمو گریڈ کے اوپر, آپ کو یاد ہے, وہ ان کو کولیپس کر گئے تھے اس وقت انڈر پریشر, اور جینیونلی ان کو ہی ہیڈ ٹو بی ٹیکن ٹو دبئی, جہاں 15 دن وہ ریسٹ کیا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد وہ کراچی واپس آئے تھے, پھر نوریرو گئے, پھر اسلام آباد میں اٹھ کے آئے تھے. اور اس کی تو پوری کہانی بتائی نہیں گئی, کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا, اس کا بھی موقع ملے گا, چڑیا کی کہانی کہ کیا ہوا تھا, کس قسم کا پریشر تھا. کچھ باتیں مولانا فضل آپ کو بتائیں گے, کچھ باتیں جنرل پاشا آپ کو بتائیں گے, کچھ باتیں حسین حقانی صاحب بتائیں گے, کچھ باتیں گیلانی صاحب بتائیں گے, اور جو رہ جائے گا وہ میں بتا دوں. رہ جائے گا آپ بتائیں. مولانا سے تو کچھ باتیں انہوں نے بتائی تھی, ایک دفعہ ملاقات میری ہوئی تھی, مگر مولانا نے آفیشلی نہیں کی, ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں تو آپ کو پہلے کسی دن یہ سارا اکٹھی کر کے کہانی بتائیں گے. ہاں ضرور ضرور. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پریشر ہے, ٹینشن ہے, اور وہ مطلب ہے کوئی سپر مین نہیں ہے, تو مینٹلی تو اٹ از نو ڈاؤٹ کہ دیر کین بی سیریس پرابلمس. اوکے چلیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں, یہ تو ایک ڈیولپنگ چیز ہے, اب کل دیکھتے ہیں کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. رحیم صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سلیم صافی صاحب نے ایک انٹرویو کیا مولانا سمیع الحق صاحب کا, غالباً بلکہ میں آپ کو بتا دوں ایک ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر سے, نواز شریف صاحب سے مولانا سمیع الحق صاحب کی. اب اس کے اندر بھی کوئی بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کون سے بات کی, جس کے اوپر پہلے کہا گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے شاید مینڈیٹ دے دیا ہے انہیں مذاکرات کا, لیکن بعد میں باتیں کچھ اور سامنے. لیکن میں انٹرویو کے اوپر کروں گا. ایک بات جو مولانا سمیع الحق صاحب نے کہی کہ اسلام کے اندر کسی قسم کی سرحد کو نہیں مانتا. کمال ہو گیا, سرحد کو نہیں مانتا. دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر سرحد کو نہیں مانتا تو پھر وہ جو خلافت کا جو ہے کانسیپٹ کہ سرحدیں ہوں گی مگر اسلام نہیں مانتا, ایک امہ ہے, ایک کمیونٹی ہے,
اس حد تک تو بالکل صحیح ہے، مگر یہ دور ہے نیشن سٹیٹس کا جہاں سرحدیں ہیں، اور نیشن سٹیٹس جو ہیں وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر بیسڈ ہیں اور ٹیریٹوریل ساورنٹی کے اوپر بیس ہے. اسی لیے یہ ڈرونز کا جو بات ہو رہی ہے، اگر وہ ہم بھی وہی ماڈل لے لیں کہ جی بارڈرز نہیں ہیں تو پھر ہماری جو ڈرونز وائلیٹ کر رہی ہیں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کا بھی ایشو نہیں بنتا نا پھر. تو عرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی طالبان یا یہ خود نہیں مانتے بارڈرز کو، تو یہ تو اٹس لائک انوائٹنگ دا طالبان کہ افغانستان اور پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں اور اپنی ایک ریاست بنا لیں. تو یہ تو مطلب ہی کہ آئی ایم شاکڈ کہ مولانا اس قسم کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتا دوں. ایک دن ایسا تھا کہ مجھے ایک اخبار والوں نے بلایا ایک جوائنٹ ڈسکشن، اور وہاں ڈسکشن میں کچھ مولانا حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا. تو وہاں یہ سوال کھڑا ہوا کہ جہاد کی بات ہو رہی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاد جو ہے وہ اسلام میں لکھا ہوا ہے، ہم جہاد کریں گے، ہندوستان کے ساتھ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ بارڈرز کو ہم نہیں مانتے، کشمیر لے کے رہیں گے، ہندوستان کو اوور رن کر کے رہیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ اگر اس کی نتیجے میں کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کیونکہ آپ جہاد کر رہے ہیں، وہ آپ کو روک نہیں سکتے، یہاں سے لہریں جا رہی ہیں لوگوں کی جہاد کرنے کے لیے، تو پھر ایک نیوکلیئر وار ہو جائے گا، تو اس میں پاکستان ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کی جہاد جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی ریاست جو ہے اور آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ فارغ ہو جائے؟ تو کہنے لگے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا پھر میرے حساب سے آپ اینٹی پاکستان ہیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ پرو اسلام ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اینٹی پاکستان ہیں. تو میں نے کہا میں تو پرو پاکستان ہوں اور پرو اسلام ہوں، مگر آپ ہیں پرو اسلام اور اینٹی پاکستان، تو پھر یہ وہی بات بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مولانا پھر اینٹی پاکستان ہے. اچھا ایک بات آپ دیکھیں، طالبان کے ساتھ ہماری ایک طرح کی ایک جنگ جاری ہے نا، ہماری ریاست کی انسرجنسی ایک جنگ جاری ہے. وہ کہتے ہیں طالبان ہماری اولاد ہیں، ہمارے بچے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہم انہیں، اور یہ کہ میں ان کا ترجمان ہوں. دیکھیے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خود ترجمان ہیں ان کو انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے. ان کے جو مدارس تھے ان کے پرانے زمانے میں 1965-67 میں جب پہلے طالبان کی ویو آئی، تو اس وقت بہت سے لوگ ہمارے ناردرن ایریاز سے اور ہمارے فاٹا کے ایریاز سے، جو کہ جن لوگوں نے یہاں تعلیم حاصل کی تھی ہمارے مدارس میں، جس میں مولانا صاحب کا جو مدرسہ ہے وہ سب سے اہم ہے، لیڈنگ مدرسہ ہے. یہ لوگ بہت سے ان کے لیڈرز جو تھے یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور ایک آدھ کتاب بھی لکھی گئی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری تعلیم یہاں ہوئی تھی مولانا کے مدرسے میں. تو یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو مگر اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ترجمان ہوئے نا طالبان کے. ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں جو طالبان کے ٹریننگ انہوں نے کی، تعلیم ان کی ان کے ترجمان ہیں، اور پاکستان کے بارڈرز کو نہیں مانتے. تو پھر یہ پاکستان حکومت کی طرف سے نیگوسیشنز کیسے کر سکتے ہیں طالبان کے ساتھ؟ یہ تو دوسری سائڈ میں ہے. ان کے ساتھ کوئی اور نیگوسیشن کرے، ان کے ساتھ پاکستان کی ریاست کر سکتی ہے. ہاں، مگر یہ تو نہیں کہ یہ ریاست کے اپنے ساتھ ہی نیگوسیشن کریں. تو مجھے حیرانگی ہے کہ مولانا جو ہے ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف کچھ اور بات کرتے ہیں. اچھا ایک چیز جو انہوں نے شاید اپنے اس انٹرویو میں کنسیڈ بھی کی، کہ ایک جو یہاں پر تھیری تھی کہ جی حکیم اللہ محسود کی ہلاکت سے پہلے بڑے بالکل تیاری ہو گئی تھی، کوئی وفد جا رہا تھا، بالکل مذاکرات ہونے لگے تھے. اس تاثر کے کو غلط ہونے کو بھی انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. جی ہاں، وہ اس وقت چودھری نثار نے کچھ ایسا پرسیپشن کریٹ کیا تھا جیسے کہ سب کچھ تیار تھا اور ڈرون کی وجہ سے وہ ڈیریل ہو گیا. اور ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے بھی اس قسم کی لائن کو آگے بڑھایا اور یہاں تک گئے کہ جی 2-3 لوگ تیار تھے، یہ تھا وہ تھا. اور تو آج جو ہم نے بھی اس وقت کہا تھا یہ بالکل غلط ہے، کوئی تیاری واری نہیں تھی. اگر کوئی خود سیلف سٹائل لوگ آفر کر رہے تھے اپنی سروسز اور باتیں ہو رہی تھی تو ایسی، تو وہ بالکل غلط بیانی تھی. اور وہ مگر وہ آج مولانا نے خود ہی اس کی تردید کر دی اور کہا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ٹھیک. اچھا اب یہ جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اس کے اندر جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ کوئی مینڈیٹ تو نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اگر آپ کرا ہی سکتے ہیں مذاکرات تو آپ کہہ دیں کہ پہلے وہ اپنے ہتھیار پھینکیں، اس وقت پھر مذاکرات ریاست کر لے گی. نہیں دیکھیے، طالبان کے 3 ڈیمانڈز ہیں نا، جو کہ مولانا سمیع الحق اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوج کو وڈرا کر لیا جائے، انکنڈیشنلی فوج وڈرا کر. انکنڈیشنلی. دوسرا یہ ہے کہ سارے پاکستان میں طالبان کا برانڈ آف شریعہ، جسے وہ شریعہ سمجھتے ہیں، وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. یہی ہے نا. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ جی یہ جمہوریت شریعت جو ہے ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اور وہ ایک اسلامی ریاست جس قسم کی وہ ریاست چاہتے ہیں وداؤٹ بارڈرز، جو افغانستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، کل کو ہندوستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بھی ملانا چاہیں گے، شاید ایران، مطلب ایران تو نہیں جائیں گے، وہاں تو شیعہ ہیں، یہ اینٹی شیعہ ہیں. تو مطلب اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو ابھی اس سے زیادہ اب آپ شاکنگ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک طرف طالبان کی یہ ڈیمانڈز ہیں
جو کہ مولانا کلیئرلی سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہماری آئین ہے, ہمارا ایک جمہوری رواج ہے, ایک ریاست ہے, ہم اس کو نہیں ابینڈن کر سکتے, طالبان نے بات کرنی ہے اپنے ہتھیار گرائیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. ہم جہاں جس حد تک ہم ان کو لوکلی ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر مولانا اس طرف جا نہیں رہے ہیں. ایک بات, ڈو یو ایگری, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت کا اب سٹان سامنے آ گیا ہے کہ دیکھیے ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ انکنڈیشنل چیز کے اوپر نہیں کرنے, کوئی کنڈیشنز ہماری ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ پہلے دن سے آپ کو پتا, میں کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت, کوئی بھی حکومت انکنڈیشنل ڈائلاگ نہیں کر سکتی, جہاں نہ ہی وہ کر سکتے ہیں انکنڈیشنل ڈائلاگ. ان کی بھی کنڈیشنز ہیں اور آپ کی بھی ہیں. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی ہماری یہ کنڈیشنز ہے, آپ کہیں جی ہماری یہ کنڈیشنز, چلے بیٹھے تو صحیح نا. اب آپ کی کنڈیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں, ہماری کنڈیشنز آپ دیکھ لیں, اور قطرہ قطرہ کر کے, قدم قدم کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میرا یہ تجزیہ رہا, اور ہمارے بہت سے دوست ہیں ایسے کہ وہ, میرا یہ تجزیہ رہا کہ وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. دیکھیے 96, 97, 98 میں, 97 میں جب طالبان کی حکومت تھی تو طالبان کے منسٹرز ہمارے فاٹا کے علاقے میں آتے تھے اور وہاں آ کے گرجتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہم نہیں مانتے یہ ڈیورنڈ لائن. انہوں نے اس وقت بھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانی اور آج بھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے. تو وہ تو بارڈر افغانستان پاکستان کے درمیان جو ہسٹوریکل بارڈر ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر, اس کو مانتے ہی نہیں. اور یہ اس وقت بھی یہ کرتے تھے, اور ہم نے اس کو بتایا تھا اپنے اخباروں کے اندر کہ دیکھیں یہ حال ہے. مگر ہماری ریاست اس وقت بھی ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں تھی اور اس وقت بھی ان کو سپورٹ کرتی تھی. تو یہ ہماری بھی حماقتیں ہیں کہ ہم نے انہیں پہچانا نہیں اس وقت, جب یہ صاف باتیں یہی کرتے تھے اس وقت. مگر ہماری یہ سو کالڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں obsessed with انڈیا, یہ وہ ڈرامہ کر رہے تھے, آج وہ گلے پڑی ہوئی ہیں ان کے. اچھا, ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر, جب بریک آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے شاید نہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کل کی. لیکن مولانا صاحب کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم صاحب, آگے جانے سے پہلے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مولانا سمیع الحق صاحب کی اس وقت اتنی سٹینڈنگ ہے کہ وہ, ان کی حیثیت ہے یا ان کے کلاؤٹ ہے کہ وہ طالبان سے نیگوشیٹ کروا سکے پاکستان کی ریاست کو؟ اگر وہ خود کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ میں ترجمان ہوں یا ٹریننگ کراتے رہے ہیں لوگ, کیا ان کی ابھی یہ حیثیت ہے؟ یار اس کے بھی 3 پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مولانا کے والد صاحب کے زمانے میں شاید ان کا مدرسہ کی کچھ حیثیت تھی. دیٹس ایٹ لیسٹ 15, 16, 17 ایئرز اگو. مولانا کی وہ بالکل حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں حیران ہوں کہ ان کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہو جاتی ہے, حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور نہ ان کو 10 ووٹ ملتے ہیں, اور یہ سڑکوں کے اوپر 1000 بندہ 4-5 پارٹیز اکٹھی کر کے یہ لے آتے ہیں. شور شرابہ بہت ہے مگر حیثیت بالکل نہیں ہے, 0/0. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میڈیا ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے. میرا خیال ہے وہ ایک پرانا ہینگ اوور ہے ہماری میڈیا کے اندر. اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی حیثیت ہے. JUI ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی, آف کورس ایف, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ ان کے والد صاحب کے زمانے کی ہے, جب یہ 1971-72 میں ان کو ووٹ ملتا تھا, اور انہوں نے اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی گورنمنٹ بنائی تھی مولانا مفتی محمود صاحب. تو یہ تو, اور کراچی میں ان کی بڑی حیثیت ہے. تو اصلی اگر کوئی ریلیجس پارٹی اس ملک میں ہے جس کی کوئی حیثیت ہے, وہ جماعت اسلامی بھی نہیں ہے, اور وہ خیر سمیع الحق صاحب کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, وہ مولانا صاحب کی حیثیت ہے. آپ مولانا صاحب کی بات کرنے والے سے لیٹس گیٹ آن ٹو دیٹ. اچھا, میں ایک بات جو مولانا صاحب نے کل کی, وہ مولانا فضل کی بات, جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے کہ وہ کس تناظر میں بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ذرا کلپ دیکھتے ہیں. تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ اب محفوظ صوبہ نہیں رہا ہے. صورتحال بہت نازک ہے, اور یقیناً بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا یہ صوبہ ملک کا حصہ رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا. اچھا, اب یہ ایک مولانا نے اسی کے اندر کہا کہ جی صوبے کا نظام جو ہے وہ NGOs چلا رہی ہیں, یہ انہوں نے بات جب کی کہ
صوبہ جو ہے حصہ رہ سکے گا اس ملک کا نہیں. تو یہ بڑی مطلب میرے لیے تو بڑی ٹربلنگ بات ہے کہ مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں میرا خیال ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. شاید مولانا اگر اگلا کو موقع ملے تو ان کو کرنی چاہیے. مگر میں مولانا کی سوچ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہ پہلی دفعہ مولانا نے ایسا خدشہ کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے 2008 میں بھی اس وقت کی پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی ایسی بات کی تھی کہ دیکھیے یہاں یہ جو طالبانائزیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مین اسٹریم سیاست کی پارٹیز انکلوڈنگ JUI ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور آپ نے دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جبکہ یہ امریکہ میں یہ خبریں شائع ہونی شروع ہو گئی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ KP کی گورنمنٹ جو ہے یا KP کا علاقہ جو ہے اس کو رن اوور کرنے والے ہیں, یہاں تک کہ وہ 60 میل دور ہے اسلام آباد سے. آپ کو یاد ہے وہ دن بھی تھے. بالکل. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ ایک مین اسٹریم ریلیجس پارٹی لائک JUI اس کو سائڈ لائن کریں گے یا اس کی اہمیت کو کم کریں گے آپ کی گندی سیاسی پالیسیز کی وجہ سے, تو اس خلا کے اندر طالبان جیسی فورسز ہی آئیں گی. تو مولانا کا یہ کہنا یہی ہے کہ طالبان جیسی فورسز جو ہیں, دو باتیں کہہ رہے ہیں مولانا. ایک تو یہ کہ جی طالبان جیسی فورسز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اوور رن کر جائیں گی. اگر آپ اس کو لنک کریں مولانا سمیع جو کہہ رہے ہیں کہ بارڈرز کو ہم نہیں مانتے, تو وہ تو پہلے بھی وہ جب سوات پہ آ گئے تھے تو اگلا قدم یہی تھا انہوں نے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو جنٹری کے علاقے ہیں وہ اتنے ولنریبل ہیں کہ طالبان جب بھی چاہے ان کو اٹیک کر سکتے ہیں. یونیورسٹی روڈ ہو جائے یا جو مین ایلیٹ کالونیز ہیں دے آر آل تھریٹنڈ بائی طالبان. جب وہ چاہیں وہ آ سکتے ہیں. تو ایک قسم کی ان کی تو اثر تو وہاں تک آ گیا ہے. اگر وہ چاہیں, آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ جیلوں میں سے لوگوں کو کاٹ کے لے جاتے, نکال کے لے جاتے, 2 جیل میں ہوتا ہے. تو مطلب ہے یہ تو ہارٹ آف KP ہے نا. تو اس لیے مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان کا مطلب ہے کہ آپ. اور دوسری بات وہ جی اور اشارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے طالبان کے ساتھ تو وہ مین اسٹریم ریلیجس فورس جو ہے اس کا ایک اہم رول ادا ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے, جو کہ مولانا کی پارٹی ہے اور مولانا کی سیاست ہے. اور ایک وقت ایسا تھا ابھی حال ہی میں کہ مولانا نے سارے ٹرائبل لیڈرز کو اکٹھا کیا تھا, ایک جرگہ ایک قسم کا بنایا تھا جس کی وہ بیس بنانا چاہ رہے تھے اس کے آگے سے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت نے مولانا کو گھاس نہیں ڈالا اتنا, اور خود کوشش کر رہے تھے کہ یہ نہ فوج نے بھی نہیں اتنا گھاس ڈالا نہ نواز شریف صاحب نے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی اسٹریٹجی بنتی ہے آگے بڑھنے کی تو اس میں مولانا کا اور JUI کا اہم رول ہونا چاہیے. یہ دس از واٹ ہی از سیئنگ. اور ان کی جو خدشات ہیں جو وہ خوفزدہ ہیں جس چیز سے, اس سے آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, سارا پاکستان ہے اس چیز سے. اچھا نائب صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. میں یہ دیکھ رہا تھا یہ چینل کے اندر ایک آرٹیکل آیا, انفیکٹ رپورٹ وہ کر رہا ہے کوئنسائزلی کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر کچھ ایور سنس دس گورنمنٹ ہیز کم تو بڑے بہترین کچھ چیزیں ہوئی ہیں جی. جیسے انرجی کے حوالے سے سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا گیا ہے, IMF کا ایک پلان آ گیا ہے ہمارے پاس, پرائیویٹائزیشن کے ہمارے ارادے ہیں. تو ڈو یو تھنک دس ڈپکٹس اے ویری پازیٹیو پکچر آف آر اکانومی؟ کچھ دن پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں بڑے کم نمبر دیے تھے جب ہم نے 200 دن ایویلیویٹ کیے تھے. جی ہم نے کہا تھا کہ 200 دن کے اندر پالیسیز تو ڈسکس ہوئی ہیں مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اچھا جو انویسٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. اگر انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور اس قدم کا پھل جو ہے آپ کو اتنے عرصے کے بعد ملے گا تو انویسٹر فوراً تیار ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اسے پتا ہوتا ہے اب میں انویسٹمنٹ کا سوچوں گا تو جب یہ حالات جب اس امپروومنٹ کے آئیں گے تو میں پورا اس کا ایڈوانٹیج لے سکوں گا. تو انویسٹر یہ دیکھتا ہے. آپ اور میں دیکھ رہے تھے 6 ماہ کا پرفارمنس. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ یہ کہاں جائیں گے 1 سال کے بعد کیا صورتحال ہوگی تو میں آپ کو پازیٹیو آؤٹ لک دوں گا, بیکاز یہ جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ اچھے قدم ہیں مگر ابھی اٹھائے نہیں ہیں. ابھی سوچ ہے, پالیسی بن رہی ہے, ٹرانسپیرنسی کے بڑے ایشو ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ہی آگے بڑھیں گے. ابھی جو یہ آرٹیکل کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک میجر پوائنٹ ہے, انفیکٹ 2 پوائنٹس میں نے پڑھا ہے آرٹیکل. یہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کراچی کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے ڈوئنگ ویری ویل. ایکچولی پچھلے پورے سال کے اندر کوئی 50% اسٹاک مارکیٹ بڑھی ہے, مگر ہماری اسٹاک مارکیٹ معذرت کے ساتھ از ناٹ اے بیرومیٹر آف دی ہیلتھ آف دی اکانومی. یہ اس میں کافی فلکچویٹ کرتی ہے. مگر پچھلے 6 ماہ میں ایک نیا سٹیپ, ایک نیا شیلوی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ کیا کہ کوئی $250 ملین کے قریب فورن انویسٹمنٹ آئی ہے کراچی اسٹاک مارکیٹ میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ فورن انویسٹر جو ہے, اب فورن انویسٹر کے لیے 250 ملین از نتھنگ, اور ہماری اسٹاک مارکیٹ چھوٹی سی ہے نا, اس واز اے بگ تھنگ. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ اب آپ کی اکانومی کے اندر اور آپ کی گورنمنٹ کے اندر وہ کانفیڈنس رکھ رہے ہیں, جو کانفیڈنس زرداری صاحب کے زمانے میں نہیں تھا.
سو دس از واٹ از پازیٹیو اباؤٹ دس. مگر اب آگے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایگزیکیوشن کی بات آ رہی ہے. انل صاحب ہم ختم کر رہے ہیں. ایک سوال, ابھی وہ کسی نے کہا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں کہ ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے مذاکرات کا. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب تو خود اتنے تھریٹنڈ ہیں طالبان سے, وہ کیسے نیگوشیٹ کروا سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کی بٹوین طالبان, وہ تو خود اتنے زیادہ تھریٹنڈ ہے. جی ہاں, ایک حد تک تو بات صحیح ہے, مگر مولانا اکیلے تو نہیں جائیں گے نا, وہ تو پورا ایک امبریلا لے کے جائیں گے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, جس کی وجہ سے ان کی بھی حفاظت ہوگی. اور وہ چاہیں گے کہ میں اکیلے تو کوئی بھی نہیں یہاں کر سکتا. جیسے دیکھیے طالبان کے اندر ایک گروپ نہیں ہے, 50 سے زیادہ گروپس ہیں. کچھ کسی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کچھ ایسے ہیں جو مولانا کے خلاف ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نیوٹرل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں مولانا کین اسٹل پلے اے ویری پازیٹیو رول. ہی کین ایٹ لیسٹ لیڈ دی انٹائر تھنگ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.